وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ مریم درس نمبر 1383 آیت نمبر 88 سے 95، حصہ اول. آج کا موضوع کیا ہم غیر اللہ کو پکار رہے ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا. جس روز ہم پرہیزگاروں کو خدا کے سامنے بطور مہمان جمع کریں گے. ونسوق المجرمین الی جہنم وردا. اور گناہ گاروں کو دوزخ کی طرف پیاسے ہانک لے جائیں گے. لا يملكون الشفاعة الا من اتخذ عند الرحمن عہدا. تو لوگ کسی کی سفارش کا اختیار نہ رکھیں گے مگر جس نے خدا سے اقرار لیا ہو. سامعین کرام، سورہ مریم آیت نمبر 88. وقالت اتخذ الرحمن ولدا. اور وہ یہ کہتے ہیں کہ رحمان نے کسی کو بیٹا بنایا ہے. لقد جئتم شیئا ادا. یہ بڑی بیہودہ بات ہے جو تم گھڑ لائے ہو. تکاد السماوات یتفطرن منہ. قریب ہے کہ آسمان پھٹ پڑیں. وتنشق الارض. اور زمین شق ہو جائے. وتخر الجبال حدا. اور پہاڑ گر جائیں. ان دعوا للرحمن ولدا. اس بات پہ کہ لوگوں نے رحمان کے لیے اولاد ہونے کا دعویٰ کیا. وما ينبغي للرحمن. اور رحمان کی یہ شان نہیں ہے ان یتخذ ولدا کہ وہ کسی کو بیٹا بنائے. ان کل من فی السماوات والارض. زمین و آسمان کے اندر جو بھی ہیں الا آت الرحمن عبدا. سب اس کے حضور بندوں کی حیثیت سے پیش ہونے والے ہیں. لقد احصاہم وعدہم عدا. وہ سب پر محیط ہے اور اس نے ان کو شمار کر رکھا ہے. وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا. اور یہ سب قیامت کے روز فردن فردن اس کے سامنے حاضر ہوں گے. سامعین اکرام، سورہ مریم آخری مضامین ہیں اور سورت مبارکہ اختتام پذیر ہے اور خلاصہ سورت کا جو ہے وہ لایا جا رہا ہے. اور خلاصہ سورت کا کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہیں بنانا، نہیں کرنا. اور آج کا جو سبق ہے سامعین کرام، آیت نمبر 59 سے یہ تقریباً یہ مضمون شروع ہو رہا ہے. فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاۃ واتبعوا الشہوات فسوف یلقون غیا. کہ ان کے بعد ایسے نااہل جانشین آئے، یعنی نیک لوگوں کے بعد، کہ انہوں نے وہ سارا سسٹم ہی بگاڑ دیا، نماز کو ضائع کر دیا اور خواہشات نفس کی پیروی شروع کر دی. تو یہ پھر عنقریب جو ہے یعنی گمراہی میں جا پڑے ہیں. تو دیکھیں
مسئلہ کیا ہے؟ اصل مسئلہ یہ ہے کہ آپ اللہ کے سوا کسی اور کو پکارنے لگے، کسی اور کے سامنے سر جھکا دیں، کسی اور کو رب کے مقابلے میں تسلیم کر لیں کہ اس کے سامنے سر جھکایا جاتا ہے۔ یہ اصل میں مسئلہ یوں ہے، یعنی جو میں نے ابھی آیات کا ترجمہ پڑھا ہے 88 نمبر سے 95 نمبر تک، اس میں تو ایک موضوع بات ہو رہی ہے کہ وہ کہتے ہیں وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا، اولاد، اللہ کی اولاد۔ پھر وہ اتنا یعنی سخت بات ہے، لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا، کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ تو بہت سخت بیہودہ بات ہے، اور آسمان قریب ہے کہ آسمان پھٹ پڑے اور زمین شق ہو جائے اور پہاڑ گر جائیں۔ دیکھیں تھوڑا سا میں آپ اس میں مضمون یہ ہے کہ دیکھیں ہم نے قرآن کو محدود کر لیا ہے، قرآن کے مضامین میں ہم تدبر چھوڑ دیا ہے، ہم تدبر نہیں کرتے۔ اب مثال کے طور پہ یہ چند آیات جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں، تو آج کا مسلمان جب یہ پڑھتا ہے یہ آیات اور اس کا ترجمہ پڑھتا ہے تو وہ شکر نکالتا ہے کہ شکر ہے کہ ہم نے تو ایسا نہیں کیا، ہم نے تو کسی کو خدا کا بیٹا نہیں بنایا، بے شک نہیں بنایا، لیکن آپ کا سر تو غیر کے سامنے جھکا ہوا ہے، آپ نے نماز کو ضائع کر دیا ہے اور خواہشات نفس کی پیروی شروع کر دی ہے۔ دیکھیں غیر کو پکارنے کی مختلف صورتیں ہو سکتی ہیں، تو اس میں ایک صورت یہ ہے کہ جو آج کے سبق میں وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا، ایک صورت یہ ہے کہ آپ اللہ کے اولاد ثابت کریں اور اس کی عبادت شروع کر دیں اور اس کی پوجا شروع کر دیں، جیسا کہ عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا لیا۔ 3 بنیادی عقائد ہیں ان کے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں اور وہ خود خدا ہیں، یعنی انسانی صورت میں آئے، سولی پہ چڑھے اور گناہوں کا کفارہ ادا کر دیا۔ اب جس نے یا عیسیٰ کہا اس کا بیڑا پار ہے، یہ آج ان کا عقیدہ ہے۔ اور پھر 3 میں سے ایک ہے، 3 خداؤں کی ایک بنا لی اس میں۔ اللہ تعالیٰ نے پھر ان سے منع کیا وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةً، 3 کو مت پکارو، 3 مت کہو، انما هو الہ واحد، وہ ایک معبود ہے۔ میں آپ سے یہ کہنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ دیکھیں ہمارا جرم کچھ کم نہیں ہے، ہم جو زبان حال سے کچھ کہہ رہے ہیں وہ اسی طرح ہے جیسے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے دعویٰ کیا تھا اور جو وہ دعویٰ کر رہے ہیں۔ ہمارا دعویٰ زبان حال سے ہے، ان کا دعویٰ جو ہے زبان قال سے ہے، فرق صرف اتنا ہے۔ انہوں نے اللہ کے سوا کسی اور کی پوجا شروع کر دی ہے، ہم نے بھی اللہ کے سوا، وہ زبان سے کہہ رہے ہیں، ہم اپنے عمل سے کہہ رہے ہیں۔ آج دیکھیں آج ہماری پکار جو ہے وہ ظاہر کی ہے، دنیا کی ہے، دنیا کو ہم نے حقیقت سمجھ لیا ہے، اس کی کامیابی کو ہم اصل کامیابی سمجھتے ہیں اور اس کے ظاہر کے سامنے ہمارا سر جھکا ہوا ہے۔ اب ظاہر میں سب سے پہلے تو آپ کا نفس آتا ہے جو آپ کا سب سے بڑا دشمن ہے، آپ نے اس سے دوستی کر لی ہے اور آپ من چاہی زندگی گزار رہے ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ آپ نفس کی مخالفت کرتے اور آپ نفس پر قدم رکھ کر اللہ کے پاس پہنچ جاتے۔ اور اس میں مجھے وہ حدیث یاد آ رہی ہے کہ اللہ سے کسی نے پوچھا کہ اے رب تیرے تک آنے کا راستہ سب سے آسان راستہ کون سا ہے؟ اللہ کی طرف سے جواب آیا دعا نفسک فتعال، نفس کو چھوڑ دو میرے پاس آ جاؤ۔ دیکھیں اصل مسئلہ یہی ہے، ہم جو جرم کر رہے ہیں ہمیں اس جرم کا احساس تک نہیں ہے۔ مسئلہ یہاں پھر بہت زیادہ بگڑی بھی صورت اختیار کر لیتا ہے۔ دیکھیں ایک بیماری ہوتی ہے ظاہر اور ایک بیماری ہوتی ہے باطنی۔ بعض امراض ایسے ہیں جسمانی امراض میں جس کا ظاہری طور پہ کوئی پتہ نہیں چلتا۔ اس دن میں ایک کلپ سن رہا تھا
میں خود شوگر کا مریض ہوں، کبھی کبھی ایسے کلپ دیکھ لیتا ہوں. ڈائبیٹک ایک ڈاکٹر تھا، ڈائبیٹالوجسٹ، تو ان سے وہ اینکر نے پوچھا کہ یہ بتائیں کہ گردے جب افیکٹ ہوتے ہیں تو اس کی علامت کیا ہوتی ہے؟ یعنی گردوں میں جب خرابی پیدا ہوتی ہے یا ہونا شروع ہو جاتی ہے تو اس کی علامات کیا ہوتی ہیں کہ ہم اس کا بچاؤ کر لیں؟ تو ڈاکٹر نے کہا کہ اس کی کوئی علامت نہیں ہے، گردوں کی خرابی کی کوئی علامت نہیں ہوتی، الا یہ کہ آپ اپنے پیشاب کا ٹیسٹ کرا لیں یا جو بھی اس کے ٹیسٹ ہوں. تو اس نے کہا کہ اب ہر 6 مہینے ایسے لوگ جو متاثر ہیں شوگر سے یا وغیرہ، تو وہ ہر 6 مہینے بعد جو ہے اپنا ٹیسٹ کرا لیا کرے. میں آپ سے دیکھیں، میں اس پہ بحث نہیں کر رہا، میں آپ سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ بعض بیماریاں ایسی ہوتی ہیں کہ اس کی کوئی علامت نہیں ہوتی. ہمیں جو بیماری لگی ہے اس کی علامتیں تو واضح ہیں، لیکن ہمیں اس کا پتہ نہیں چل رہا، ہم بے خبر ہو گئے، اس علامتوں کو ہم علامت ہی نہیں سمجھتے. مسئلہ تو یہ بھی ہے نا، ہم سب من چاہی زندگی گزار رہے ہیں اور گزارنا چاہتے ہیں، اور یہی قرآن میں اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی وعید ہے. فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقُونَ غَيًّا. ان کے بعد ایسے جانشین ہوئے جنہوں نے نماز کا سارا سسٹم ہی ضائع کر دیا اور خواہشات نفس کے پیچھے پڑ گئے. آج 100% یہ آیت ہم پر فٹ آتی ہے کہ نہیں آتی؟ آپ خود بتائیں. نماز تو ضائع ہے، اس پہ میں نے بات کی ہے اللہ تعالیٰ کے فضل سے اور اس کی توفیق سے. آیت نمبر میں نے آپ کو کہا کہ 59 نمبر 59 نمبر، جن لوگوں نے وہ کلپ نہیں سننا ہے وہ آپ سن لیں 59 نمبر کا. لیکن وہاں میں نے نماز کا سارا، یعنی دین تو دیکھیں نماز کیا ہے، دین ہے. الصلاۃ عماد الدین، من اقامہا فقد اقام الدین ومن ہدمہا فقد ہدم الدین. نماز دین کا ستون ہے، جس نے اس کو قائم کیا تو اس نے دین کو قائم کر لیا، اور جس نے اس ستون کو منہدم کر دیا تو اس نے دین کو منہدم. آج دین منہدم ہو چکا ہے اور اس کے ذمہ دار ہم خود ہیں. ہم نے نماز کو ضائع کر دیا ہے. میں نے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے وہ کلپ بڑا تفصیلی کیا ہے، اگر کوئی سننا چاہتا ہے تو سن لیں تو بہتر ہے. بہرحال میں آپ کو یہی بات کہہ رہا ہوں، اضاعوا الصلاۃ واتبعوا الشہوات. اللہ کی دیکھیں، اللہ نے ہمیں جو پیدا کیا ہے، ہماری کامیابی اس میں ہے کہ ہم نماز کو قائم کریں اور خواہشات نفس کی بجائے اللہ کی رضاؤں کے متلاشی رہیں. بہت مختصر میں بات کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہمیں اللہ تعالیٰ نے جس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، ایک تو وہ مقصد ظاہر نہیں ہے، باطن ہے. روح کا ارتقاء ہے، ترقی ہے، اور ہمیں اللہ کا خلیفہ بننا ہے. اس کی ایک واحد صورت ہے کہ آپ نماز کا نظام قائم کریں، اللہ کو منزل بنا لیں اور نماز کو قائم کریں. نماز کو قائم کر لیا تو آپ کا دین قائم ہو گیا. اس کی میں تفصیل کر چکا ہوں، ابھی نہیں کر رہا. تو لیکن اگر اب دیکھیں یہ پتہ کیسے چلے گا. آج 5 وقت کے نمازی، میرا دعویٰ ہے جو 5 وقت کے نمازی ہیں ان کی نماز ضائع ہو رہی ہے. وہ نماز کے مقصد کو نہیں جانتے اور نماز کو ضائع کر رہے ہیں ہم لوگ. تو جب آپ نے نماز کو ضائع کر دیا تو نماز تو صرف سجدے کرنے کا نام نہیں ہے، یہ تو باقاعدہ ایک پروگرام ہے جس کی میں نے آپ کو بتائی ہے، میں نے ریکارڈنگ کی بھی ہے. اب جو مسئلہ ہے وہ کیا ہے کہ ہم نے خواہشات نفس کی پیروی شروع کر دی. میں آپ کو یہ بات کہہ رہا تھا کہ دیکھیں مشکل بات نہیں ہے، اصل تو نماز کو قائم کرنا ہے. قرآن پاک میں آپ دیکھ لیں کہ نماز کے قائم کرنے کا حکم ہے. تو قائم کرنا ایک الگ موضوع ہے اور ایک تفصیل طلب بات ہے.
اگر آپ نماز قائم نہیں کر رہے، اگرچہ آپ ادا کر رہے ہیں لیکن نماز کو آپ ضائع کر رہے ہیں۔ یقیمون الصلاۃ، نماز کو قائم کرتے ہیں۔ مومن کی پہلی صفت، یعنی 5 صفات میں سورہ بقرہ کی ابتدائی آیت ہے کہ وہ یقیمون الصلاۃ، نماز کو قائم کرتے ہیں۔ تو بہرحال اداء الصلاۃ واتبعوا الشہوات۔ اچھا، اب میں آپ کو یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں، ہمیں یہ جو مضمون ہم پڑھ رہے ہیں، جو یعنی اس میں کیا ہے، تکاد السماوات یتفطرن منہ وتنشق الارض وتخر الجبال ہدا۔ اب ہم نے یہ مضمون تو اللہ کے، یعنی جو اللہ کے ساتھ کوئی اولاد بناتا ہے یا ثابت کرتا ہے، ان کے لیے ہم نے یہ مضمون خاص کر دیا ہے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، مضمون عام ہے۔ جو بھی اللہ کے ساتھ کسی کو پکارے گا وہ ایسی بری بات کرے گا، بالکل بیہودہ بات، لقد جئتم شیئا ادا، بالکل بیہودہ بات کرے گا۔ دیکھیں، شرک کی مختلف شکلیں ہیں، یہاں صرف ایک شکل بیان ہو رہی ہے، لیکن کیا دوسری شکل جو ہے، جس میں ہم مبتلا ہیں، جو خواہشات نفس کی پیروی کر کے نماز کو ہم نے ضائع کر دیا ہے، تو کیا وہ کم قابل مذمت ہے؟ اور اس پہ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے بڑی ناراضگی کا اظہار کیا ہے کہ تم اللہ کے سوا کسی اور کو پکارو، اور اللہ کی یہ شان نہیں ہے کہ تم کسی اور کو اس کے ساتھ شریک کرو۔ اللہ کی شان یہ ہے کہ تم فادعوہ مخلصین لہ الدین، کہ دین اللہ کے لیے خالص کرو اور اسی کو پکارو۔ لہو دعوت الحق، پکارنا اس کو سچا ہے۔ دیکھیں، قرآن کو کے مضامین کو ذہن میں رکھتے ہوئے اگر آپ قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں گے تو آپ اس کے صحیح مفہوم کو پالیں گے۔ میں صرف یہ کہنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ دیکھیں، یہ کتنی بری بات ہے کہ ہم نے صرف، یعنی یہاں جو مضمون ہے اس کو ایک رویے تک محدود کر دیا ہے کہ جس نے رحمان کو کا بیٹا ثابت کیا تو اس نے بڑی بیہودہ بات کی۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ اصل میں تو یعنی غیر اللہ کو پکارنا جو ہے وہ بہت بری بات ہے۔ اور دیکھیں، باتیں تو خیر بہت ہیں اور میں کرتا بھی رہتا ہوں، لیکن یہاں پہ یہ مضمون میں آپ کو کہہ رہا ہوں اور آپ سمجھنے کی کوشش کریں کہ اگر آپ اپنے متعلق احتساب کرنا چاہیں کہ کہیں میں نے نماز کو تو ضائع نہیں کر دیا، کیا میں اللہ کے سوا غیر کو تو نہیں پکار رہا یا پکار رہی، تو آپ یہ صرف ایک صفت اپنے اندر دیکھیں کہ آپ کی منزل کیا ہے، آپ کا زندگی گزارنے کا رویہ کیا ہے۔ آپ اللہ کی رضا کی تلاش میں یعنی اللہ کی رضا کے مطابق کام کرتے رہتے ہیں، یا آپ من چاہی زندگی گزار رہے ہیں یا رہی ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ عام معاشرے میں ہم تو اللہ کی رضا کے طالب ہی نہیں ہیں۔ آپ کو معلوم ہے، میں وہ گھر کی مثال اکثر آپ کو دیتا رہتا ہوں، میاں ہے، بیوی ہے، تو یہ ایک دوسرے سے جو تعلقات رکھتے ہیں اس میں وہ رضائے الہی کے طالب نہیں ہوتے۔ یہاں مطلب آپ کو پتہ چل جاتا ہے، یہاں یہ ایک ٹیسٹ کیس ہے۔ اگر آپ رضائے الہی کا خیال رکھیں گے تو اللہ کے رسول نے ہمیں ہدایت کی ہے کہ تم اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ خیارکم خیارکم لأہلہ، تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو اپنے گھر والوں کے لیے اچھے ہوں۔ تو مسئلہ جو ہے بہت ہی زیادہ بگڑا ہوا ہے۔ اصل میں تو دیکھیں، میں تو آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم سارے قرآن سے بے خبر ہیں۔ ہمیں یہ بات بھی نوٹ کر لیں کہ ہمیں اس وقت قرآن کی ضرورت ہی محسوس نہیں ہو رہی کہ قرآن ہمیں کیا دے رہا ہے، ہمیں کیا کہہ رہا ہے۔ اور قرآن کو تو ہم نے ٹکڑے ٹکڑے کر لیا ہے اور محدود کر لیا ہے، اور یہ جو چند آیاتیں
88 سے 95 نمبر تک میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں. آپ دیکھ لیں، عام طور پہ کتابوں میں دیکھ لیں کہ بس یہی ایک بات کی تک انہوں نے محدود کر دی ہے بات، ان دعوا للرحمن ولدا. نہیں، ایسی بات نہیں ہے. میں نے آپ کو کہا کہ شرک کی مختلف صورتیں ہوتی ہیں. ایک صورت اس میں سے یہ ہے کہ آپ کسی کو اللہ کا بیٹا بنا لیں. اصل مسئلہ تو یہ نہیں ہے، یعنی اصل مسئلہ یہ ہے کہ آپ غیر اللہ کو کیوں پکار رہے ہیں؟ آپ نے کیوں غیر کے سامنے سر جھکا دیا ہے؟ آپ کیوں من چاہی زندگی گزار رہے ہیں؟ آپ اللہ کو اس کا حق کیوں نہیں دے رہے جو بندگی کا حق ہے؟ تو آپ اس کو وہ حق دینے کے لیے کیوں تیار نہیں ہیں؟ یہ ساری باتیں ہم میں موجود ہیں. آج کے زمانے کے جو بھی مسلمان ہیں وہ غیر اللہ کو پکار رہے ہیں. اللہ کو بندگی کا جو حق ہے، لہو دعوت الحق، تو وہ تو ہم اس کو حق دے نہیں رہے، غیر کو پکار رہے ہیں، غیر کے سامنے سر جھکایا ہوا ہے، غیر کو منزل بنا لیا ہے. اللہ ہماری نہ منزل ہے نہ ہم اس کو منزل مقصود بنانا چاہتے ہیں. ہم نے تو دنیا کی زندگی کو اصل سمجھ لیا ہے، دنیا کی کامیابی کو بھی ہم نے اصل سمجھ لیا ہے اور اس کی ناکامی کو بھی اصل سمجھ لیا ہے. اور میں اکثر آپ کو ایک بات کہتا رہتا ہوں کہ آپ اپنی دیکھیں، آپ کب خوش ہوتے ہیں؟ جب دنیاوی کوئی خوشی آپ کو ملتی ہے تو آپ خوش ہو جاتے ہیں، بعض اوقات آپے سے باہر نکل جاتے ہیں. جیسا کہ شادیوں کے موقع پہ کس طرح بیہودہ قسم کی رسومات ہیں آپ کی یا رواج ہیں آپ کے، تو اس میں جو ہے بے پردگی ہے، بے حیائی ہے، فیشن اور بننا سورنا، یہ تو آپ لازمی سمجھتے ہیں. سادے لباس میں شادی کے لیے جانا یہ تو خاص طور پہ توہین کی بات ہوتی ہے، خاص طور پہ عورتوں کے لیے. یہ تو کوئی خاتون تصور نہیں کر سکتی کہ جس کپڑوں میں وہ خاوند کے سامنے پیش ہوتی ہے کسی فنکشن میں وہ ایسے لباس میں چلی جائے، جبکہ معاملہ اس کے الٹا ہے. بیوی کا شوہر کے لیے بننا سورنا جائز ہے، صرف شوہر کے سامنے. لیکن یہاں تو جب آپ باہر نکلتی ہیں تو وہ بننے سورنے میں لگ جاتی ہیں، سرخی پاؤڈر. عام طور پہ یہ رویہ ہے. شوہر کے لیے آپ نے لپسٹک لگائی ہے، باہر جاتے ہوئے آپ کو لپسٹک یاد آ جاتی ہے، پرفیوم یاد آ جاتا ہے، اور اچھے کپڑے پارٹی ویئرز، ایک نام ہے پارٹی ویئرز، پارٹی فیشن. پارلروں میں جا کے فیشن کرایا جاتا ہے. اور کوئی یہ دیکھیں، اصل میں تو بات کچھ اور ہے. بات یہ ہے کہ ہم نے غیر کو منزل بنا لیا ہے، ہم من چاہی زندگی گزار رہے ہیں. اللہ نہ ہماری منزل ہے نہ ہم اس کو منزل مقصود بنانا چاہتے ہیں. اصل بات یہ ہے، جب اللہ آپ کی منزل نہ رہا تو اب آپ اللہ کے حکم کی ضرورت بھی محسوس نہیں کریں گی. دیکھیں، ایک خزانے کا جب کوئی آپ کو ریسیپی بتاتا ہے یا پتہ بتاتا ہے، کوئی دفینہ ہے، میں مثال کے طور پہ یہ بات کہہ رہا ہوں، کوئی دفینہ ہے اور کوئی جاننے والا آپ کو چپکے سے بتاتا ہے کہ بھئی اس کا تمہیں میں طریقہ بتاتا ہوں، تو آپ اس کی ہر بات کو فالو کریں گی A to Z. جو وہ آپ کو نقشہ بتائے گا اس دفینے کا یا خزانے کا، تو A to Z آپ بڑے غور اور شوق سے کہ بھئی آپ کو دفینہ ملنے والا ہے. یہ بھیا جو قرآن آیا ہے، رسولوں کو اللہ تعالیٰ نے بھجوایا ہے، یہ ہمیں جنت کا راستہ بتانے کے لیے آئے ہیں. اور جس شرمناک طریقے سے ہم نے قرآن سے منہ موڑ لیا ہے، اس میں ہم ہدایت نہیں تلاش کرتے. ہاں، بڑے شوق سے پڑھ لیتے ہیں، بس ناظرہ ہو رہا ہے، میں نے ایک سپارہ ختم کر لیا، میں نے پورا قرآن ختم کر لیا، منگواؤ مٹھائی. تو ٹھیک ہے، وہ تو کوئی ناجائز بات نہیں ہے، اگر آپ مٹھائی کھا لیتے ہیں تو اس میں کوئی ناجائز نہیں ہے. لیکن اصل جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ ہدایت قرآنی سے ہم لوگ بے نیاز ہو گئے ہیں. کیوں؟ کہ اللہ ہماری منزل نہ ہے نہ ہم بنانا چاہتے ہیں. اب یہی آیت، میں اپنے آیت کی طرف آتا ہوں جو مضمون میں ترجمہ کیا ہے. وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا، یہ کہتے ہیں رحمان کا بیٹا ہے. میں نے آپ کو وضاحت کر دی کہ ایسی اس کو آپ محدود نہ لیں.
ہر جس کو بھی آپ اللہ کے مقابلے میں پکار رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ اسے کہہ رہا ہے لقد جئتم شیئا ادا، سخت بیہودہ بات ہے جو تم نے گھڑی ہے۔ آج دیکھیں بعض اعلان یعنی بعض کام ہم اعلانیہ کرتے ہیں، بعض کام پوشیدہ کرتے ہیں۔ عیسائی نے اگر یہ عقیدہ گھڑ لیا ہے تو ان کا اعلانیہ یہ کہنا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ اگر ہم نے نفس امارہ کو اپنا خدا بنا لیا ہے اور اس کے سامنے ہم جھک گئے ہیں، یہ غیر اعلانیہ اعلان ہے، یعنی ہم نے اعلان نہیں کیا لیکن ہم عمل ایسا کر رہے ہیں کہ ہم من چاہی زندگی گزار رہے ہیں، تو یہ بہت بڑی بیہودہ بات ہے۔ عیسائیوں کا یہ حضرت عیسیٰ کو بیٹا بنا لینا یا ہمارا خواہشات نفسانی کو اپنا خدا بنا لینا، چلیں عیسیٰ علیہ السلام تو پھر بھی اللہ تعالیٰ کے پیغمبر تھے، لیکن یہ نفس کی حیثیت کیا ہے؟ وہاں بھی کوئی بات نہیں بنتی کہ کوئی عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا ثابت کرے، لیکن یہاں یعنی اللہ کا بیٹا یعنی اللہ کے ہمسر، جس کی سورہ اخلاص میں مذمت آئی ہے وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، لیکن نفس امارہ کو تو ہم نے یعنی غیر شعوری طور پہ ہم اس کے حکم کے سامنے جھکے ہوئے ہیں اور اسی کے سامنے ہم جھکے ہوئے ہیں، بات ختم ہو جاتی ہے۔ وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا، رحمان یہ کہتے ہیں رحمان نے بیٹا بنا لیا ہے۔ لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا، بہت ہی بیہودہ بات تم کر رہے ہو۔ اور یہاں بس خاص طور پہ میں آپ کو یہی کہنا چاہ رہا ہوں کہ صرف وہ بات بیہودہ نہیں ہے، ہم بھی جو کام کر رہے ہیں وہ سخت بیہودہ ہے کہ ہم غیر کو پکار رہے ہیں۔ دیکھیں ہماری پکارنے کے انداز مختلف ہیں، ہم دنیا کو پکار رہے ہیں، ہم خواہشات نفس کے تابع ہو گئے ہیں، ہم پیسوں کو پکار رہے ہیں، یا پیسہ یا مال یا سونا چاندی ہے، ہائے میری نوکری، ہائے میرا گھر، ہائے میری بیوی، ہائے میرے بچے، ہائے میرا شوہر، یہ سب ہائے ہم نے ظاہر کی لگائی ہوئی ہے۔ ہائے میرا مکان، میں مکان بنانا ہے، یہ کرنا ہے، ہائے یہ ساری ہائے جو ہے ہماری محدود ہے دنیا۔ ہائے اللہ نہیں، یہ بات ہم نہیں کہہ رہے، کہیں اللہ ناراض نہ ہو جائے، کہیں میری رفتار میں فرق نہ آ جائے، کہیں میری پرواز میں فرق نہ آ جائے، کہیں میں اللہ کی ناراضگی کا مرتکب نہ ہو جاؤں، یہ ہماری پریشانی نہیں ہے۔ ہم تو ایک بے پرواہی سے زندگی گزار رہے ہیں اور اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکانے سے ہم نے منہ موڑ لیا ہے، رخ پھیر لیا ہے۔ رحمان کی یاد سے ہمارا دل غافل ہے، ہمارا ساتھی اب شیطان ہے، اسی لیے وہ ہمیں راہ حق سے بھٹکاتا رہتا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ عام یہ قرآن جو ہے ہماری سمجھ میں نہیں آتا۔ بہت سے لوگ ہمارے درس میں شامل ہو جاتے ہیں، واٹس ایپ گروپ میں شامل ہو جاتے ہیں، پھر جب ان کو کوئی چاشنی نہیں نظر آتی وہ گروپ کو چھوڑ دیتے ہیں، مزہ ہی نہیں آتا، انہیں مزہ ہی نہیں آتا، سننے میں مزہ نہیں آتا۔ ہمارے جو درس موجود ہیں، میں اکثر آپ کو کہتا رہتا ہوں، اس کے سننے والے نہیں۔ 1 سال ہو جاتا ہے، 1 سال میں یہ یعنی 8 ارب لوگوں میں 2 لوگ اس کو ٹچ کرتے ہیں، اور پھر وہ جب کہتے ہیں کہ یار یہ تو ایسا ہی ہے تو وہ چھوڑ دیتے ہیں۔ جو 2 لوگ بھی ٹچ کرتے ہیں نا تو وہ اسی طرح ہوتا ہے کہ شروع کیا، چند باتیں سنی، بس مطلب نہیں آئی تو چھوڑ دیا، ویوز میں نام آ گیا، بس وہ کلک جو ہے بس اس سے تو ویوز بن گئے، لیکن وہ ویوز کتنے ہیں اور وہ جو ویوز ہیں وہ کس درجے کے ہیں؟ آج تک یعنی آج کی تاریخ تک کوئی مجھ سے مزید وضاحت کا طالب نہیں ہوتا کہ تھوڑی سی اور وضاحت کریں یا ہمیں عملی طریقہ بتائیں، یہ کوئی سوال نہیں آتا، کیونکہ لوگ طلبگار ہی نہیں ہیں۔ ہم سب لوگ دنیا کے طلبگار ہیں،
دنیا کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. بات کریں گے انشاءاللہ. ابھی میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا. اور کہتے ہیں خدا بیٹا رکھتا ہے. لقد جئتم شيئا إدا. ایسا کہنے والو یہ تو تم بری بات زبان پر لاتے ہو. تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا. قریب ہے کہ اس افطرا سے آسمان پھٹ پڑے اور زمین شق ہو جائے اور پہاڑ پارا پارا ہو کر گر پڑے. ان دعوا للرحمن ولدا. کہ انہوں نے خدا کے لیے بیٹا تجویز کیا. وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا. اور خدا کو شایع نہیں کہ کسی کو بیٹا بنائے. ان كل من في السماوات والارض الا آتي الرحمن عبدا. تمام شخص جو آسمانوں اور زمین میں ہیں سب خدا کے روبرو بندے ہو کر آئیں گے. لقد احصاهم وعدهم عدا. اس نے ان سب کو اپنے علم سے گھیر رکھا اور ایک ایک کو شمار کر رکھا ہے. وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. اور سب قیامت کے دن اس کے سامنے اکیلے اکیلے حاضر ہوں گے. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم.